سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈراؤنی اور سچی کہانی شیئر کروں گی۔ یہ ہمیں کہانی ملی ہے ڈیمی وولف کے ذریعے۔ چلے سنتے ہیں کہانی۔ یہ واقعہ ایک تنویر نامی شخص کا ہے جس کے ساتھ ہوئے ایک حادثے نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ تو دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تنویر 26 سالہ لڑکا تھا جو کہ بہت ہی بہادر اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ تنویر ماں باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور لاہور کے ایک نجی کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 ہی شوق تھے، اچھا کھانا اور دوستوں کے ساتھ دور دراز کے علاقوں کی سیر و تفریح کرنا۔ اس وجہ سے جب بھی کالج کا ٹور کہیں سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتا تو وہ ہمیشہ ٹور کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ بہت سے ٹورز کے ساتھ بھی کئی بار سیر کرنے جگہ جگہ جایا کرتا تھا، کیونکہ تنویر کے والد عدیل صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اسی وجہ سے تنویر کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن ناشتے کی ٹیبل پر تنویر اپنے والدین کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ تبھی تنویر نے اپنے والد سے کہا، پاپا مجھے اب گاڑی لے دیں، کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہوتا ہے اور بائک سے میں دور دراز کے علاقوں میں نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے 2 ہی شوق ہیں، اچھا کھانا اور سیر و تفریح کرنا۔ عدیل صاحب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ تنویر نے عجیب سا منہ بنا کر کہا، کیسی شرط پاپا؟ عدیل صاحب نے کہا، اس بار امتحان میں تمہیں اچھے نمبر لینے ہوں گے، کیونکہ پچھلی بار تمہارے نمبر بہت کم آئے تھے، جس کی وجہ سے تم فیل ہو گئے تھے اور تمہیں پھر سے 1 سال اسی کلاس میں رہنا پڑا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اپنی پڑھائی پوری کرو اور بزنس میں میرا ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ میرے بعد میرا بزنس تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرے بزنس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر تم اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے اور پاس ہو گئے تو تمہارے گھر آنے سے پہلے تمہاری گاڑی گھر میں کھڑی ہوگی، اور وہ بھی جیسی تمہیں پسند ہوگی۔ تنویر نے کہا، پاپا بس اتنی سی بات، آپ سمجھے کہ آپ کا بیٹا اچھے نمبر لے آیا۔ عدیل صاحب نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تمہاری کامیابی کا انتظار رہے گا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ یہ کہہ کر عدیل صاحب اپنے آفس چلے گئے۔ پھر تنویر کی امی نے تنویر سے کہا، بیٹا جو پاپا نے کہا ہے اس پر فوکس کرنا، تمہیں اس بار پاس ہو کر دکھانا ہے۔ تنویر نے کہا، ماما آپ فکر نہیں کریں، وہ تو پچھلی سیر و تفریح میں کچھ زیادہ ہی مگن ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پایا، لیکن اس بار میں آپ کو اچھے نمبر لا کر دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے تنویر نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور بیگ پکڑ کر کالج کے لیے نکل گیا۔ کالج میں جاتے ہی تنویر نے اپنے ہم عمر دوست مبین، عمران اور وسیم سے سلام دعا کی اور ان کے ساتھ کلاس میں چلا گیا۔ اور جب کلاس سے فارغ ہوئے تو عمران نے کہا، یا تنویر اس بار ہم امتحانات کے بعد کہیں دور کی سیر پر چلیں گے جہاں ہم اب تک نہیں گئے ہوں۔ تنویر نے کہا، ہاں ویسے تو بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں ہم ابھی تک نہیں گئے، لیکن اس بار میرا بھی یہی ذہن ہے بن رہا ہے کہ ہم کہیں الگ ہی جگہ پر جائیں۔ اتنے میں منیب نے کہا، اگر تم سب دوست مناسب سمجھو تو کیا میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ سب نے کہا، ہاں بولو۔ منیب نے کہا، میرے ماموں جان گلگت میں رہتے ہیں اور جب بھی لاہور آتے ہیں وہ میرے گھر والوں کو گلگت آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میرے گھر والے چاہتے ہی نہیں۔ بابا اور بھائی تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور امی یہ کہہ کر ٹال دیتی ہیں کہ پھر کبھی چلیں گے، لیکن میں نے ماموں جان سے کہا تھا کہ میں میرے دوست ایک بار گلگت ضرور آئیں گے، کیا تم میرے ساتھ گلگت جانا پسند کرو گے؟ تنویر نے کہا، ارے واہ گلگت، مجھے گلگت دیکھنے کا بہت شوق ہے اور میں نے سنا ہے وہاں کے پہاڑ بہت بڑے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں میں نے بھی گلگت کے بارے میں ایسا ہی سنا ہے، اگر زمین پر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو گلگت کو دیکھ لو۔ وسیم نے کہا، ہاں میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، اور ایک بار چھوٹے ہو کے گیا تھا اور میں اپنے امی ابو کے ساتھ گیا تھا، وہاں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور میں نے پانی سے چشمے بہتے بھی دیکھے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تنویر نے کہا، تو بس ٹھیک ہے دوستو، پھر اس بار امتحانات سے فارغ ہو کر
ہم گلگت کی سیر پر ہی جائیں گے، وہ بھی اپنی گاڑی میں۔ تنویر کی یہ بات سن کر سب دوست تنویر کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں وسیم نے کہا، تنویر کیا ہم تمہارے پاپا کی گاڑی میں جائیں گے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، پاپا کی گاڑی پہاڑوں پر چلنے کے لائق نہیں، ہم اپنی نیو گاڑی میں جائیں گے، وہ بھی 4x4 گاڑی میں جو پہاڑوں پر بھی کسی تیز گھوڑے کی طرح بھاگتی ہو۔ منیب نے کہا، پر وہ گاڑی ہے کہاں؟ تمہارے پاس تو بائک ہے۔ تنویر نے کہا، مجھے پاپا نے بولا ہے کہ اس بار اگر امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیتا ہوں تو وہ مجھے میری پسند کی گاڑی لے کر دیں گے، اس وجہ سے میں آج کل پڑھائی پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہا ہوں، بس امتحانات تک انتظار کرنا پڑے گا دوستو۔ اتنے میں عمران نے کہا، یار گلگت کے بارے میں سن کر میرا بھی بہت دل کر رہا ہے گلگت جانے کو، پر پتہ نہیں، گلگت کا نام سن کر مجھے کچھ ڈر سا لگتا ہے، اس وجہ سے شاید میں تم لوگوں کے ساتھ نہ جا سکوں، کیونکہ اچانک مجھے اپنے کزن کی ایک بات یاد آ گئی تھی، پر اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، میں کچھ دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا دل ڈر رہا ہے۔ تنویر نے عمران کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ڈر رہے ہو؟ ذرا مجھے تو بتاؤ، آخر ایسی کیا بات ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ عمران نے کہا، میرا کزن بھی 4-5 ماہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گلگت سے ہو کر آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہاں رات کو ایک علاقے میں ان کو پانی کی جھیل کے اوپر کوئی عورت چلتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے بال اتنے لمبے تھے کہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور میرا کزن کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی اور بھی عورتیں وہاں اکثر دکھائی دیتی ہیں جو کہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دیتی ہیں یا جھیل میں ڈبو دیتی ہیں، جب وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تک چبا جاتی ہیں۔ عمران کی بات سن کر باقی سب دوست ایک دم خاموش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر اچانک ایک دم سے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے باری باری عمران کو تھپکی دینے لگے۔ تبھی تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے عمران بھائی، تم بھی کمال کے سوچا چھوڑتے ہو، بھلا تمہیں کیا لگا کہ ہم سب فضول کی باتیں سن کر ڈر جائیں گے؟ عمران نے کہا، یار میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس تم لوگوں کو اپنے کزن کی بات بتا رہا تھا، اس لیے تو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ۔ تنویر نے کہا، عمران بھائی آپ بے فکر رہیں، اگر یہ سچ بھی ہوا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو صحیح سلامت آپ لوگوں کو واپس لے کر آؤں گا، پھر چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یاد ہے نا، میں نے ایک بار اسٹرائک کے دوران آپ سب دوستوں کو لاٹھیوں اور گولیوں سے بچایا تھا اور خود کو مشکل میں ڈال لیا تھا، تو اگر کوئی ایسی ویسی چیز میرے دوستوں کے پاس آتی تو میں دیکھ لوں گا اسے، باقی آپ کے کزن کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ سب بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے تنویر نے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جاؤ اور اپنا گلگت جانے کا ارادہ مضبوط کر لو۔ اتنے میں وسیم نے کہا، یار عمران بھائی، یہ آپ کے کزن کی بات میں مجھے بھی کوئی سچائی نظر نہیں آتی، کیونکہ جب ہم گلگت گئے تھے تو تب ہمیں بھی کسی نے کوئی ایسی بات ہی کی تھی، لیکن میرے ابو نے کہا تھا یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا وہاں پر، میں چھوٹا ضرور تھا پر مجھے سب کچھ تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ اتنے میں منیب نے کہا، جی عمران بھائی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، ورنہ میرے ماموں جان ہمیں اس بار کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے۔ سب کی بات سننے کے بعد عمران نے کہا، ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، بچوں کو ڈرانے کی باتیں ہیں، سب صرف کہانیوں میں ہوتا ہے یہ سب، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ گلگت ضرور جاؤں گا۔ عمران کی یہ بات سنتے ہی سب دوست نے عمران کو گلے لگایا۔ تبھی تنویر نے کہا، تو ٹھیک ہے، اب تم سب کا خرچہ میں خود کروں گا، بس تم سب لوگ گلگت جانے کی تیاری رکھنا۔ یہ کہہ کر تنویر گھبرا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ شام کو جب عدیل صاحب گھر آئے تو انہوں نے اپنا بریف کیس شمائلہ یعنی تنویر کی امی کو پکڑاتے ہوئے کہا، ادھر ادھر دیکھا اور بولے، تنویر کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ شمائلہ نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے اسے یہیں دیکھا تھا، اب شاید باہر چلا گیا ہو۔ تبھی عدیل صاحب نے اپنا سر ناب ہلاتے ہوئے کہا، اس کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، یہ لڑکا میری ایک نہیں سنتا، ایسے ہی رہا نا تو نکما ہو جائے گا ایک دن۔ شمائلہ نے کہا، بچہ ہے، ہو جائے گا ٹھیک، جب کالج سے آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ماما پاپا سے کہنا کہ مجھے ویگو یعنی کہ گاڑی لے دیجیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور گاڑی نہیں لینی۔ عدیل صاحب نے کہا، اچھا تو جناب آرڈر لگا کر گئے ہیں؟
ارے اسے کہنا تھا پہلے پاس تو ہو کر دکھاؤ، پھر وہ جہاز بھی گئے گا تو لے دوں گا۔ شمائلہ نے کہا تنویر کے پاپا ویسے یہ ویگو گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ عدیل صاحب نے کہا ویگو گاڑی ایک پولیس کے ڈالے کی طرح ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ کور ہوتا ہے اور کچھ حصہ اوپن ہوتا ہے، اور اس میں 8 سے 10 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ گاڑی زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں چلتی ہے۔ ہاں پھر وہ مختلف فورسز کے لوگ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، رینجرز یا مسلح گارڈ وغیرہ، جو کہ گنز لے کر اس کے پیچھے والے اوپن حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پر پتہ نہیں اس لڑکے کو وہ گاڑی ہی کیوں چاہیے؟ شمائلہ نے کہا اب اس کی خواہش ہے تو پوری کرنی ہوگی۔ عدیل صاحب نے کہا ارے آپ کہیں تو میں آج ہی اس کو گاڑی لا کر دے دوں، لیکن گاڑی آنے کے بعد یہ دو چار گھڑیاں وہ ہمارے ساتھ گزارتا ہے وہ بھی نہیں گزارے گا، اور تو اور پڑھائی کو بھی خیر بات کہہ دے گا، کیونکہ تمہارا لڑکا گھر میں کم اور ٹور پر زیادہ ہوتا ہے۔ جناب کو سیر سپاٹے کرنے کا بہت شوق ہے۔ اتنے شمائلہ نے کہا اچھا آپ فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عدیل صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر عدیل صاحب اوپر والے کمرے کی طرف جانے لگے تو جب وہ تنویر کے کمرے کے آگے سے گزرے تو اچانک وہیں رک گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ تنویر اپنے کمرے میں پڑھائی میں مگن تھا اور اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ عدیل صاحب نے اسے بنا ڈسٹرب کیے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور فریش ہو کر واپس نیچے آ گئے۔ اتنے میں شمائلہ چائے بنا کر لے کر آئی تو عدیل صاحب نے جاتے ہوئے کہا ارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، اور وہ بیچارہ اپنے کمرے میں امتحانات کی تیاری میں مصروف ہے۔ شمائلہ نے کہا اچھا تبھی میں کہوں کہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے، شاید وہ باہر گیا ہوگا، ورنہ وہ تو گھر میں آتے ہی پورے گھر کو سینما بنا دیتا ہے، اتنی اونچی آواز میں موویز دیکھتا ہے۔ عدیل صاحب نے کہا ارے نہیں میرا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت ہونہار ہے، آج مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو پڑھائی میں مصروف دیکھ کر۔ شمائلہ نے کہا کیا آپ نے اسے کوئی بات کی؟ عدیل صاحب نے کہا نہیں، وہ جناب تو پڑھائی میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شمائلہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سب اس ویگو گاڑی کے لینے کے لیے ہو رہا ہوگا۔ عدیل صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، چاہے ویگو کے لیے ہی صحیح، کم از کم وہ پڑھائی کو لے کر سنجیدہ تو ہوا ہے، اور آج اس کو دیکھ کر دل اتنا خوش ہوا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو آج ہی ویگو لا کر دے دوں۔ شمائلہ نے کہا تو لا دیں پھر۔ عدیل صاحب نے کہا ارے بھائی نہیں، ورنہ وہ ویگو کی خوشی میں پڑھائی چھوڑ دے گا، ذرا 1-2 دن اس کو پڑھنے تو دو۔ عدیل صاحب اور شمائلہ بھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ تنویر بھی آ گیا، اور آتے ہی اس نے اپنے والدین کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی عدیل صاحب نے تنویر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا ویل ڈن مائی سن، ویل ڈن، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، اب تمہاری ویگو پکی۔ عدیل صاحب کی یہ بات سن کر تنویر خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا شکریہ پاپا شکریہ۔ تبھی عدیل صاحب نے کہا لیکن اپنی شرط وہی ہے، پہلے پاس ہونا پڑے گا پھر ویگو کی چابی ملے گی۔ تنویر نے عدیل صاحب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا جی جی پاپا ایسا ہی ہوگا، اس بار انشاءاللہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تنویر باہر جانے لگا تو عدیل صاحب نے کہا ارے کہاں چلے، کچھ کھا پی تو لو۔ تو تنویر نے تیزی سے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا پاپا ابھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے تنویر بائک پر بیٹھا اور باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عدیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کافی دیر تک باہر کے دروازے کی طرف دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے شمائلہ کی طرف کہا اس کو ایسے خوشی خوشی جاتے دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی، جب میرے والد محروم نے مجھے بائک لے کر دینے کی بات کی تھی، تو میں بھی ایسی ہی خوشی سے کھانا چھوڑ کر اپنے دوستوں کو بائک کے بارے میں بتانے چلا گیا تھا، اور اس دن مجھے اتنی خوشی تھی کہ مجھے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا آخر بیٹا کس کا ہے؟ عدیل صاحب نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنا فون پکڑا اور کسی سے فون پر سلام دعا کی، پھر اپنا تعارف کروایا اور اسے بولا یار ایک گاڑی نکلوانی ہے ارجنٹ ویگو، ہاں 4x4 ویگو کلر، 1 منٹ ٹھہرو۔ یہ کہتے ہوئے عدیل صاحب فون کان سے ہٹایا اور شمائلہ سے پوچھنے لگے کلر کون سا پسند کرتا ہے تنویر؟ شمائلہ نے کہا وہ تو بلیک ویگو ہی کہتا پھر رہا تھا۔ پھر عدیل صاحب نے فون واپس کان سے لگاتے ہوئے اس کا کلر سلیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بلیک ہی چاہیے۔ ہاں ڈن ہو گیا، ٹھیک ہے آتا ہوں صبح، اوکے خداحافظ۔ یہ کہتے ہوئے عدیل صاحب نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھا اور شمائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے لو محترمہ، آپ کے بیٹے کی ویگو کا بندوبست ہو گیا ہے،
شمائلہ نے کہا اس سرپرائز کی کوئی خاص وجہ؟ عدیل صاحب نے کہا ارے تم نے تنویر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کتنا خوش تھا وہ۔ ٹھیک ایسے ہی جب میں دوستوں کو بائک کے بارے میں بتا کر گھر واپس آیا تھا تو میرے والد محرم نے میرے گھر واپس آنے سے پہلے ہی میرے لیے بائک گھر میں لا کر کھڑی کر دی تھی، تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور خوشگوار لمحہ تھا۔ اس دن میرے والد نے مجھے سرپرائز دیا تھا اور صبح میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں گا۔ شمائلہ نے کہا تو اس کی پڑھائی کا کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے گاڑی لا دی تو وہ پڑھے گا نہیں، ہمارے پاس بیٹھے گا نہیں، تو اب کیا ہوا؟ عدیل صاحب نے کہا ارے وہ پڑھے گا کیونکہ جب وہ ویکو میں بیٹھ کر امتحان دینے جائے گا تو اسے خود ہی پتا ہوگا کہ مجھے اب امتحان میں اچھی کامیابی دکھانی ہوگی اور پاس ہو کر بھی دکھانا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے تو اسے گاڑی ملی ہے۔ شمائلہ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ عدیل صاحب نے کہا ہو سکتا نہیں بلکہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں اس کا باپ ہوں اور مجھے اس کی ہر خوشی کا احساس ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جب اس کو اس کی خواہش کے مطابق گاڑی مل جائے گی تو اسے بھی میری خواہش کا احساس ہوگا اور وہ پڑھائی میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ عدیل صاحب کی یہ بات سن کر شمائلہ نے بھی کہا انشاءاللہ۔ پر عدیل صاحب نے شمائلہ سے کہا پر تم ابھی سے کچھ مت بتانا ورنہ سرپرائز ختم ہو جائے گا۔ کل جب وہ کالی سے واپس آئے گا تو میں اسے خود سرپرائز دوں گا، اس کے بعد ہی میں آفس جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے عدیل صاحب نے ٹی وی دیکھنے چلے گئے۔ رات کے کھانے کے وقت جب سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو تنویر کھانا سامنے رکھ کر مسکرا کر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اتنے میں عدیل صاحب کی نظر تنویر پر پڑی تو انہوں نے تنویر سے کہا کیا ہوا بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تنویر نے چونک کر کہا جی پاپا جی۔ کیا کہا آپ نے؟ عدیل صاحب نے کہا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور کہاں گم ہو؟ تنویر نے کہا پاپا مجھے پتا تھا آپ یہی پوچھیں گے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میں اپنے دوستوں کو بتا کر آیا ہوں اور وہ سب بہت خوش ہیں، اور میں نے ان سے کہا جب میری ویگو آ جائے گی نا تو میں ان سب کو ایک لمبی سیر پر لے جاؤں گا اور ہم سب دوست بہت انجوائے کریں گے۔ ایسا کیونکہ پہلی بار ہوگا نا کہ ہم بنا ٹورزم کی بس کے بجائے اپنی مرضی سے اپنی گاڑی میں جائیں۔ اسی وجہ سے تو میں نے پہلے ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر رکھا تھا کہ ایک دن میں اپنی گاڑی میں اپنے دوستوں کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ عدیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ارے بھائی ضرور لے جانا، پر پہلے کچھ کھا تو لو۔ تنویر نے دودھ کا گلاس اٹھا کر پیا اور گلاس واپس رکھتے ہوئے بولا پاپا میری تیاری بہت اچھی جا رہی ہے، جب صبح میرا پہلا امتحان ہے اس وجہ سے مجھے اچھے سے تیاری کرنی ہوگی، آخر یہ میری ویکو کا امتحان بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تنویر کمرے میں جا کر پڑھنے لگا۔ اگلے دن تنویر نے امتحان دیا، واپس گھر آیا تو تنویر کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ تنویر نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک برانڈ نیو چمچماتی کالے رنگ کی ویگو گاڑی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاپا ویگو کی چابی لیے کھڑے تھے۔ تنویر خوشی سے اچھل پڑا اور حیرت سے ویگو کے چاروں طرف گھومتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ باقی اب آگے کیا ہوگا یہ کل رات 10 بجے اس کے نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے۔